ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے شک اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے عدل کا اور احسان کا اور قرابت داروں کو حقوق کی ادائیگی کا، اور وہ تمہیں منع فرماتا ہے فحاشیوں سے، بے حیائیوں سے اور گناہوں سے اور بغاوت سے، وہ تاکہ تم نصیحت کو اختیار کرو۔ میرے بھائیو، سورۃ النحل کی اس آیت شریفہ کی روشنی میں پچھلے کئی ہفتوں سے کچھ گزارشات آپ کا خادم آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہے۔ پچھلے ہفتے کا مضمون شروع ہوا تھا وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ کہ اللہ تمہیں منع فرماتا ہے بے حیائیوں سے۔ بے حیائی انسان کو تباہ اور برباد کرنے کی بنیاد بنتی ہے۔ حیا جو ہے الحیاء شطر الایمان، حدیث شریف میں ہے کہ حیا، شرم، یہ ایمان کا ایک اہم ترین حصہ ہے، حیا۔ اور اسی وجہ سے اس حدیث شریف میں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے حیا نکل جائے تو پھر تم کو جو سمجھ میں آئے وہ کرو، یعنی اللہ کی ساری فرما برداریوں پر چلنے کی بنیاد اس کو اللہ سے حیا آتی ہے، اس کو اللہ سے شرم آتی ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس کو حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ میرا ایسا محسن، میرا ایسا اللہ، ایسے عظمت والا اللہ، ایسے تقدس والا اللہ، ایسا شدید العقاب اللہ، ایسا غفور الرحیم اللہ، اس کی نافرمانی کروں۔ لیکن یہ حیا نکل جائے تو پھر کیا کیا گیا؟ اب پچھلے ہفتے جو مضمون شروع کیا گیا تھا اس کی روشنی میں میرے بھائیوں کچھ بہت اہم نکات۔ دیکھیے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ان ماں اس ملک میں ہزاروں ہزار مسلمان لڑکیوں کے ایسی درخواستیں اور ایسی اپلیکیشن سول میرج بیورو میں پر ہزاروں مسلمان لڑکیوں کی ایسی اپلیکیشن پڑی ہوئی ہے کہ وہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہیں۔ آپ سوچو اگر یہ واقعہ ہمارے گھر میں پیش آئے تو ہم کیا کریں؟ امت مسلمہ جو ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسم سے مشابہت فرمائی۔ جسم ہوتا ہے نا، جیسے جسم کا کوئی حصہ کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچے لیکن اس تکلیف کو پورا جسم محسوس کرتا ہے، پورا جسم اس کا درد ہے، وہ تیرا درد ہے نہیں۔ ساری امت مسلمہ کا درد اگر میرا درد نہیں ہے تو مجھے میرے ایمان اور میرے عقیدے کی خبر رکھنی پڑی۔ کیا کر رہا ہوں میں؟ کون سا مسلمان ہوں؟ کوئی ماں ہے، کوئی باپ ہے جس کو رات میں نیند نہیں آتی، ایک مومنہ خاتون، ایک مسلمہ لڑکی اور غیر مسلم سے شادی کے لیے اپلیکیشن لگائے ہوئے ہے، اور یہاں کے قوانین ایسے ہیں کہ بچے اگر بالغ ہو جائیں اور اس کے بعد وہ اپنی من پسند شادی کرنا چاہیں تو ان پر قانونی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ اگر ماں باپ بھی بیچ میں مداخلت کریں گے تو بجائے اس کے کہ اس لڑکی پر کوئی جرم عائد کیا جائے، ان ماں باپ پر جرم عائد کیا جائے گا کہ یہ قانون میں مداخلت کر رہے ہیں۔ یہ ماحول ہے۔ ہزاروں لڑکیاں، ہزاروں، آپ سوشل میڈیا پہ اس کے دیکھتے رہتے ہیں کیا حال ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہاں تک بات کیسے پہنچی؟ یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جو اچانک دھماکے سے پیدا ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اس کی کچھ بنیادیں ہیں، اور اس کی بنیاد وہی بنیاد ہے جسے رب تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ فحاشی، بے حیائیوں کے قریب مت جاؤ،
چاہے وہ کھلی ہوئی بے حیائی ہو یا چھپی ہوئی بے حیائی. اور بے حیائی جو ہے اس کی بنیاد بے حجابی پر پڑتی ہے. اس گناہ میں جسم کا جو سب سے بڑا عضو، سب سے بڑا حصہ جو اس میں شامل ہوتا ہے وہ نگاہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. ہمارے ہاں شرم و حیا کی جب کوئی بات آتی ہے، نگاہ نیچی رکھنے کی بات آتی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے سارا حقدار جو ہے وہ طبقہ نسواں ہے. لڑکیوں کو، عورتوں کو، ایک نگاہ نیچی رکھو، تم کو نگاہ نیچی رکھنا چاہیے، تم عورت، تم لڑکی ہو. اور قرآن شریف سے اگر ہمارا تعلق ہوتا تو سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے جب نگاہوں کو نیچی رکھنے کا حکم فرمایا ہے، لیکن حیرت ناک بات یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے پہلے یہ حکم مردوں کو فرمایا، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خبر، یہ سندیشہ تمہیں تمہارے نبی کے ذریعے تمہارے رب نے دیا. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے، يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کی حفاظت کریں. خبر کس نے بھیجا اور خبر کس کے ذریعے آئی، اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے. یہ سندیشہ بھیجا ہے رب العرش العظیم نے، اور اس کو لے کر آنے والے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانوں، اس پر نگاہ رکھو. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والے مردوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. اور پھر اس آیت کے بعد کی آیت میں ارشاد فرمایا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اور مومن عورتوں سے بھی آپ یہ کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنے قابل شرم حصوں کی حفاظت کریں. تو یہ فتنہ شروع ہوتا ہے بد نگاہی سے. نگاہ کے ایک حدیث شریف میں عجیب بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کی نگاہ کسی غیر محرم پر پڑ جائے، کسی شخص کی نگاہ کسی غیر محرم پر پڑ جائے اور وہ فوراً اگر اللہ کے خوف سے اس نگاہ کو ہٹا لے تو اس کا نقد انعام، کچھ نیکیاں ایسی ہیں جس کا نقد انعام ایک حصہ یہ اس کی ایک قسط اس دنیا میں دے دی جاتی ہے. جیسے باپ کی فرما برداری، ماں باپ کی فرما برداری، ماں باپ کا دل نہ دکھانا، اس کی نقد جو جزا ملتی ہے وہ یہ کہ ایسے شخص کی اولاد بھی اس کی فرما بردار ہوتی ہے. نقد جزا ہے، اصل اس کا انعام تو اس کی اجر و ثواب تو آخر، لیکن اس کی نقد جزا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کی نگاہ کسی غیر محرم پر پڑ جائے اور وہ اللہ کے خوف سے اس نگاہ کو فوراً ہٹا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کی حلاوت، ایمان کا مزہ، لذت عطا فرما دیتے ہیں. نقد بدلہ ہے بد نگاہی سے بچنے کا. میرے بھائیو، آپ انداز فرمائیں کہ زنا جو ہے وہ آخری درجہ ہے. زنا کے لیے قرآن شریف نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب مت پھٹکنا، وَلَا تَقْرَبُوا، قریب نہ جانا. کہ زنا وہ گناہ ہے جو اچانک نہیں ہوتا، جیسے جیب کترا، کسی کا جیب اچانک کاٹ لے، چورا لے، کوئی چوری کا عمل ہے. کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو کھٹ سے ہو جاتے ہیں، لیکن زنا ایسا عمل نہیں ہے، اس کے لوازمات ہیں. تو قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا
الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ آگ سے بچنے کا ہمارا کیا طریقہ ہے؟ جہاں آگ جل رہی ہے، جہاں تک اس کی لپٹیں آتی ہیں، جہاں تک اس کی گرمی محسوس ہوتی ہے، ہم اپنے آپ کو اس سے بھی دور رکھتے ہیں۔ کاش اللہ کی نافرمانیوں کے بارے میں ہمارا یہ مزاج بن جاتا کہ جو چیزیں اللہ کی نافرمانیوں کے عمل پیرا ہونے کا سبب بنتی ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کا خوف اور اس کی محبت، دونوں چیزیں، اللہ کا خوف اور اس کی محبت، ان دونوں کی بنیادوں پر اگر آپ کو ان چیزوں سے دور رکھتے تو انشاءاللہ آج سماجی کچھ اور ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز جو فحاشی میں جس کا رول ہے وہ ہے ہماری نگاہیں۔ اور کوئی وقت ایسا تھا کہ آدمی کو حدیث شریف نگاہوں کا حرام چیزوں کو دیکھنا، اسی طرح اس طرح چیزیں جو زنا کی طرف لے جانے والی ہیں، ایسی باتوں کا سننا کانوں کا زنا ہے، ایسے راستے پر چلنا پیروں کا زنا ہے، ایسی چیزوں کو ہاتھ لگانا ہاتھ کا زنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طویل حدیث شریف ہے یہ، فرمایا پھر شرمگاہ جو ہے یا تو اس کی تکمیل کر دیتی ہے یا اس کی تردید کر دیتی ہے، وہ زنا کا آخری حصہ ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے طرف لے جانے والی جتنی چیزیں ہیں ان سب چیزوں سے بچو۔ میرے بھائیو، ان میں جو چیزیں بہت اہم رول ادا کرتی ہیں، ایک ہے وہ بے حجابی، بے پردگی۔ دیکھو، لڑکیوں کی اور لڑکوں کی مخلوط تعلیم ایک ساتھ، ہمارے ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو خودکشی کرتے ہیں نا، وہ خودکشی ہم نے خود کر لیا ہے، میں اور آپ برابر کے شامل ہیں اس خودکشی پر۔ اب وہ امت نے خود ہی کیا ہے۔ شادی میں تاخیر، حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں کبھی تاخیر نہ کرو، اس میں دیر نہیں کرنا۔ 3 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا نمبر 1، جب کوئی میت ہو جائے تو اس کو فوراً اس کی تدفین کر دی جائے۔ اسی طرح نماز کا وقت ہو جائے فوراً نماز ادا کی جائے۔ اور تیسری، جب بچے بالغ ہو جائیں، پورا سوچ سمجھ کے میں نے استعمال کیا، جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں، ان کے ہم امتی، ان پر ایمان رکھنے والے، اور یقینی طور پر ہمارا یہ یقین اور ایمان ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی اور فلاح جو ہے وہ ذات رسالت کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ ان کی فرما برداری وہ میری کامیابی کی ضمانت، اور ان کی نافرمانی میری ناکامیوں کی ضمانت، یہ طے ہے۔ اللہ کا شکر ہے، 1,00,000 10 لاکھ کروڑ 10 کروڑ مسلمانوں سے پوچھو، کوئی ایک مسلمان بھی اس کے خلاف نہیں جائے گا۔ بالکل صحیح بات ہے، ہماری صلاح اور فلاح جناب رسول اللہ کی ذات عالی سے۔ لیکن حیرت ہوگی کہ اس حدیث شریف میں جو 3 باتیں آپ نے ارشاد فرمائیں، ان تینوں کے خلاف امت عمل کر رہی ہے۔ مرنے والا مر گیا، نہیں فلانے صاحب ابھی آ رہے ہیں، وہ کلکتے سے آ رہے ہیں، وہ بمبئی سے آ رہے ہیں، وہ فلاں جگہ سے آ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے وہ آ کے اس کی مغفرت ہی کروا دیں گے، یا جا کے شاید قبر پہ کھڑے ہو کے نکیرن سے 2 ہاتھ کر لیں، ارے بابا میں اتنے دور سے آیا، ایسا کیسا سوال کر رہے بابا، میں ہی جواب دیتا، ایسا شاید ہو کچھ۔ اور پھر اس کے بعد غیر ضروری تاخیر جو ہے میت میں انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اچھا، خود ہمارے ملک میں الحمدللہ بعض شہر ہے، جیسے مالیگاؤں کو دیکھ لیجئے، ہم لوگ کا سب کا تعلق ہے نا، آپ کا ہمارا تعلقات ہے مالیگاؤں سے، وہاں کتنی جلدی کرتے ہیں وہ لوگ، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور اس کی وجہ جو آپ نے بیان فرمائی وہ کیا خوب ہے۔ فرمایا اگر بندہ نیک ہے، اس لیے کہ اب اس کے نیک بننے یا بد بننے کا اب کوئی موقع نہیں رہ گیا، ختم ہو گیا اس کا موقع ہی موت کے ساتھ۔ اگر بندہ نیک ہے تو قبر کیا ہے؟
اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، تو اس کو جنت کے باغ میں پہنچانے میں دیر کیوں کر رہے ہو؟ اور یہی وجہ ہے کہ جب بندہ نیک ہوتا ہے اور اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی میری قبر کی طرف لے چلو، مجھے جلدی میری قبر کی طرف لے چلو، اس لیے کہ اس کو جنت کے باغ سے کیوں دور۔ اور اگر خدا نہ خواستہ وہ اللہ کا نافرمان بندہ ہے تو ظاہر ہے کہ موت کے پہلے جھٹکے کے ساتھ اس پر عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ہمیں دکھائی نہیں دیتا اس پر کیا گزر رہی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو فرشتے اس کو لینے آئے تھے وہ عذاب کے سارے سامان لے کر آئے تھے۔ ایسے شخص کو اپنے درمیان کیوں زیادہ دیر تک رکھتے ہو جو اللہ کا ناپسندیدہ بندہ؟ حدیث شریف میں یہ وجہ بیان فرمائی۔ تو ہم عرض یہ کر رہے تھے نماز کے بارے میں، تو ایسا ہے کہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ابھی بالغ ہی نہیں ہوا۔ نماز فرض ہے ہر باقل اور بالغ مسلمان پر۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور فتویٰ ہو کسی کو بتا دو مجھے، پاگل نہ ہو۔ اور بالغ یعنی جو ہو گیا 15 سال کے اوپر کی عمر ہو گئی مردوں میں، ہر ایسے پہ نماز فرض ہے۔ امت کا ایسا لگتا ہے کہ 80، 90، 95% طبقہ یا تو ابھی نابالغ ہے یا تو سرک گیا ہے۔ پاگل ہے تو اس پہ نماز فرض نہیں ہے، نابالغ ہے تو نماز فرض نہیں ہے۔ یہ حال ہے امت کا۔ نکاح بالغ ہوتے ہی اس کا نکاح اگر کر دیا جاتا، جنسی ضروریات بلوغ کے ساتھ ہی اس میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک آدمی کو جب بھوک لگے اور اس وقت اس کو کھانا نہ دیا جائے تو پھر وہ جو کچھ بھی کرے گا اس کے تم ذمہ دار۔ ٹھیک اسی طرح اولاد کے بالغ ہو جانے کے بعد بھی اگر اس کے ماں باپ اس کے نکاح میں آڑے آتے ہیں، اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو حدیث شریف کی روشنی میں ماں باپ اس کے ذمہ دار ہوں۔ بلوغ کی عمر 15 سال، میرا بچہ 23 سال کا تو ہوا ہے، اس کو جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کے بعد اور مزید 15 سال انتظار کے اس کو گناہ واقع دو تم۔ یہ امت کا مزاج بنا ہے۔ میں آپ سے صاف عرض کرتا ہوں، جب تک تم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی طرف نہیں لوٹو گے، یہ یاد رکھو ہزار مداوا اور علاج کر لو تم، اس میں کوئی خیر تمہارے لیے نہیں پیدا ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں، بے حجابی، مرد و زن کا اختلاط، ہمارے ہاں اکثر و بیشتر عورتیں اللہ کے فضل کرم حج کی ہوئی ہیں، عمرہ کی ہوئی ہیں۔ ان خواتین کو دیکھو، انہوں نے وہاں پر حرمین شریفین میں نماز باجماعت ادا کی ہے، وہاں تو خواتین باقاعدہ جماعت میں شریک ہوتی ہیں نا۔ حج اور عمرہ کر کے آنے والی خواتین کا ایک ہی سوال آتا ہے، سینکڑوں خواتین کے سوال ہوتے ہیں علماء سے کہ جس طرح ہمیں وہاں باجماعت نماز پڑھنے دیا جاتا ہے، یہاں مسجدوں میں ہم کو کیوں نہیں آنے دیا جاتا، کیوں پابندی ہے ایسے؟ اور اس کی وجہ ہمارے مفتیان عام اور ہمارے اکابر یہ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی مرد و زن کا اختلاط، ان کا آپس کا مل جول جو ہے وہ بہرحال خرابیوں کو جنم دیتا ہے، اس لیے تمہیں مسجد میں آنے کی اجازت نہیں۔ ٹھیک ہے، یہی بات ہے نا؟ تو مسجد میں اگر وہ آئے گی تو فتنہ ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے لیے نہیں دی اجازت، ہم کو اس پہ کچھ نہیں کہنا ہے۔ لیکن مسجد کے سوا کسی اور بھی کوئی اور جگہ بچی ہے جہاں پر عورت اور آدمی کا اختلاط نہیں ہے؟ تمہاری اسکولیں بچی ہیں، تمہارے کالجز بچے ہیں، تمہارے بازار بچے ہیں، تمہارے مال بچے ہیں، تمہارے اسپتال اور دواخانے بچے ہیں، کہاں اختلاط مرد و زن نہیں ہے؟ اب پھر اس کے نتائج دیکھو۔ اور پھر ہماری شادیاں، میں نے اس کے پہلے بھی عرض کیا، بہت درد کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے نام کی توہین مت کرو مسلمانوں۔ نکاح سنت ہے، دعوت ولیمہ سنت ہے، اور اس سنت کے نام پر جو تم اللہ اور اس کے رسول کی کھلی نافرمانیاں کرتے ہو، ڈرو ورنہ اللہ کا کھلا عذاب آ جائے گا۔ شادی ہے، نکاح ہے، عین سنت رسول کی ادائیگی ہے،
اور وہاں پر مرد و زن کے اختلاط پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اگر اس سے نہیں رکو گے تو اس کے نتائج دھماکہ خیز ہوں گے، جو تمہارے سامنے ہیں۔ تو بد نگاہی، نگاہ کی چوری، نگاہ کو غلط چیزوں میں استعمال کرنا، اور پھر اس پہ کریلا اور نیم چڑھا، جو کچھ بچا تھا ابلیس نے لا کے لوگوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا۔ کبھی آدمی کو بد نگاہی کرنے کے لیے، نگاہوں کے زنا کے لیے اس کو گھر سے نکلنا پڑتا تھا، اور اب ابلیس نے وہ سامان مہیا کر دیا کہ اپنے گھر کے دروازے بند کر کے، اپنے بیڈ روم کے دروازے بند کر کے تم چاہے جتنا چاہو اتنا نگاہوں کا زنا کر سکتے ہو۔ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، جو یعلم خائنۃ الاعین، وہ تمہاری نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے کہ تم نگاہوں سے کیا دیکھ رہے ہو۔ تم کنکھیوں سے کسی کی طرف دیکھتے ہو، جس کو دیکھتے ہو اس کو بھی پتہ نہیں رہتا کہ تم کس کو کنکھیوں سے دیکھ رہے ہو، لیکن میرا رب اسے جانتا ہے اور تم سے اس کا حساب لے گا۔ میرے بھائیوں، اپنی نگاہوں پر، اپنی اولادوں کو، اپنی ان نازک نازک بال بچوں کو، بچے اور بچیوں کو جو ابھی انتہائی بچپن کی منزلوں سے گزر رہے ہوں، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے ان کی تربیت اس رخ پر کرو کہ بڑے ہونے کے بعد وہ بہت بڑے ڈاکٹر بنے نہ بنے، انجینئر بنے نہ بنے، کم سے کم وہ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار بن جائیں۔ ایک مرتبہ اگر ماں کی گود میں اس کو دین مل گیا، پھر میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، چاہے جس ماحول میں وہ چلا جائے، وہ صرف ملک نہیں بلکہ بیرون ملک میں بھی کہیں اس کو بھیج دیا جائے، انشاءاللہ اس کے ایمان اور تقوی پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس کا ایمان، اس کا دین، اس کی دینداری یہ انتہائی مضبوط ہونا چاہیے، یہ شرط ہے۔ اس کا بندوبست کریں میرے بھائیو، اس کے بغیر کام نہیں چلے۔ نگاہوں کی گندگی، نگاہوں کی غلاظت، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد انتہا تک پہنچتی ہے۔ تو آج فحاشی کی جتنی قسمیں ہیں چھوٹی بڑی، ان سب قسموں سے نوجوانوں کو دیکھو۔ مسجد کے کیا احکام؟ مسجد کے مخصوص احکام ہیں۔ مسجد جو ہوتی ہے وہ اللہ کی زمین پر اس سے زیادہ مقدس جگہ نہیں۔ کوئی آدمی حالت جنابت میں مسجد میں پیر نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کیا میں آپ کو یاد دلاؤں ایک بات، اس امت مسلمہ پر اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس امت کے لیے اللہ نے پوری زمین کو مسجد بنایا ہے۔ یہود و نصارہ کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اپنی عبادات اپنے گھروں میں کر سکیں یا کسی اور مقام پر کر سکیں۔ اگر وہ نصرانی ہے تو اس کو اپنے کلیسا میں جانا ضروری، اگر وہ یہودی ہے اس کو سوامے میں جانا ضروری، ان کو اپنی عبادت گاہوں کے سوا کہیں عبادت کی اجازت نہیں تھی۔ اور اس امت مسلمہ پر حضرت حق جل مجدہ نے احسان فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میری امت کے لیے اللہ نے پوری زمین کو مسجد بنا دی۔ میرے بھائیوں، یہ خیال رکھو کہ مسجد کے احکام تو مسجد کے ساتھ ہوں گے، لیکن تم پر اللہ نے یہ احسان فرمایا ہے کہ پوری مسجد، پوری زمین کو تمہارے لیے مسجد بنایا ہے۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی سوچ کی حفاظت کرو، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کا انتہائی درجے کا اہتمام کرو، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ اور اس کے بعد جو فرمایا والمنکر والبغی، سارے گناہ، سارے بغاوت کے کام، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، ہمارے یہاں یہ چھوٹا گناہ یہ بڑا گناہ ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر انسان کو جہنم رسید کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ کسی گناہ کو ہلکا نہ سمجھو، اس بات کی کوشش کرو کہ جس چیز کا نام گناہ ہے، الحمدللہ سارے ایمان والے اس کو جانتے ہیں، یہ گناہ ہے، یہ ثواب ہے، یہ نیکی ہے، یہ خرابی ہے، جانتے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور اگر چھوٹے گناہوں پر آدمی دلیر بنے تو پھر چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں اس کو بڑے بڑے گناہوں پر آدمی بنا دیتے ہیں۔ جب تک چھوٹے گناہوں سے آدمی بچنے کی کوشش نہیں کرے گا اس وقت تک بڑے گناہوں۔ حالانکہ
رب تعالیٰ کا یہ ارشاد، اور اسی پہ بات ختم کرتے ہیں، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے جسے ہم نے تم کو روکا ہے، جس کو کبائر کہا جاتا ہے، تو تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے اور اکرام کے ساتھ تمہیں جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے سننے والے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان ہے کہ عامۃ المسلمین کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف کرانے اور اصلاح معاشرہ کی غرض سے جمعیت علماء ضلع ناگپور کی جانب سے ایک جلسہ عام مقام مسجد امان اللہ سے، یعنی اسی مسجد میں 15 نومبر بروز منگل بعد نماز مغرب فوراً منعقد ہوگا۔ اس کا خیال رکھے، وقت جو ہے اس جلسے کا آنے والے منگل کو اسی مسجد میں یہ سیرت کا جلسہ، جس میں دیوبند سے حضرت مولانا محمد یامین مدد اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں، تو یہ جلسہ منگل کو مغرب کی نماز کے بعد اسی مسجد میں ہونے والا ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ شرکت فرمائیں۔ بڑھتے